ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری نہیں، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ وظائف ہم تو تبھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں، اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وظائف کرو گے تو وظائف کا نور تو تب اترتا ہے۔ اندر سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تسبیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 38 یعنی 38ویں نام پر، اور وہ الکبیر۔ الکبیر جو ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 جگہ پر دہرایا ہے، اور اس کے عدد جو ہے 232 بنتے ہیں، 232 یہ اس کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد 7 ہے، 7 اس کا مفرد عدد ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ الکبیر کبر سے ہے، اس کا معنی بڑا ہونا، کبیر کا معنی جو ہے وہ بہت بڑا ہونا، تو کہ بہت بڑی ذات جس کو کبیر کہا جاتا ہے، اور ظاہر اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کبیر وہ ذات کہلاتی جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے ہی بڑی ہو، اس کو کبیر کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا غیر جتنا ہے وہ سب مخلوق ہے، وہ کسی نہ کسی اسباب کی بنیاد پر بڑے ہیں۔ ایک بادشاہ اگر بڑا ہے وہ سلطنت کی وجہ سے بڑا ہے، سلطنت چھن جائے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی کا بھی جائزہ لیں تو وہ جو بڑے ہیں وہ کسی سبب کے اوپر جو ہے بیس کر رہے ہیں، سبب ہٹ جائے وہ اس کی بڑائی چھٹائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی بڑی ہے کہ وہ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے ہی بڑی ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا ہے۔ اس لیے جو ہے کسی دوسرے کو کبیر کہنا کہ یہ بڑا ہے تو یہ گویا کہ ایک طرح کا جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ وہ بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اصل بڑا وہ ایک ہی ہے۔ ہاں باقی مجازی معنی میں لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو گویا کیونکہ مجازی معنی میں کہہ دیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا اللہ ہی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کی جتنی بلندیاں ہیں اس کے سامنے پست ہوتی ہیں، اور ساری بڑائیاں اس کے سامنے جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے کبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کبیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بچے کو جو ہے اپنی بڑائی کا ہی تصور سمجھاتا ہے، لہذا اذان اس کے کان میں دی جاتی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بڑائی کا تصور پیدا ہوتی انسان کے کان میں ڈالا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات تو مان لے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت جب اپنا چھوٹا پن یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ یقین بیٹھ جائے، اور یہ یقین بیٹھ جائے کہ چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، یار چھوٹا کیا کرے، کچھ نہیں ہوتا، لہذا اللہ بڑا ہے اور سب کچھ اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ بس یہ یقین ہے مومن کا کمال، کہ اپنی چھوٹائی کا یقین بیٹھ جائے، پھر چھوٹے سے کچھ نہ ہونے کا یقین بیٹھ جائے، اور پھر اللہ بڑا ہے اس کی بڑائی کا یقین بیٹھ جائے، اور بڑے سے سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا نظر آتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے وہ اس بڑے ہی کے ہاتھ سے ہوا ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ یہ یقین بٹھانے کے لیے اللہ جو ہے پیدا ہوتے ہی بچے کو اپنی تکبیر کا سبق دیتا ہے، اور بچہ اللہ اکبر کی تکبیر سنتا ہے، اور اسی وقت سے ایک لاشعوری طور پہ وہ اس کے قلب کے اندر موزن ہو جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، یہاں تو فزیکلی بھی چھوٹا ہوں، لیکن یہ کہ اور جب بڑا ہو جائے فزیکلی تو پھر بھی یقین بیٹھا رہے کہ چھوٹا میں ہی ہوں، بڑا وہی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ یہ اور اللہ اکبر کے اندر ظاہر ہے کہ اسی تکبیر اور بڑائی کا تصور ہے، اور یہ انسان جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اسی سبق کو دہرواتے ہیں۔ انسان اذان دیتا ہے، اذان کے اندر اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں، پھر اسی اقامت کہتا ہے اس میں اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں، پھر یہ کہ نمازوں کے اندر تکبیرات انتقال، اللہ اکبر، جگہ جگہ یہ تکبیر، پھر یہ کہ فرض، نوافل اور واجبات ساری نمازوں کے اندر یہ ساری تکبیرات، پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حکم ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں، وہ تکبیرات، ٹھیک ہے نا۔ تو جگہ جگہ جو ہے تکبیرات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر ان تمام کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، جمع کیا جائے تو 466 بنتا ہے، 466 ٹائم۔ تو وہ ہے کہ مومن بندہ دن رات جو ہے
466 ٹائم جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کا جو ہے سبق پڑھتا ہے. تو جب اتنا جو سبق پڑھے پھر بھی اللہ کی بڑائی اس کے اندر نہ بیٹھے، اور یہ کائنات اور کائنات جو چھوٹی ہے اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین باندھ لے، اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں، اس کی نگاہ کے اندر جو گویا کہ کچرا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 466 دفعہ، اور 466 دفعہ میں بڑا نقطہ لکھا ہے 466 66 جو ہے یہ اللہ کا عدد ہے، لفظ اللہ کا عدد 66 ہے، اچھا اور ادھر 4 ہے، اور 4 کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دن رات کی کیفیت 4 ہی ہوتی ہیں، دن ہے، رات ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے. انسان دن کے وقت میں ہوگا یا رات کے وقت میں ہوگا، یا اکیلا تنہا بیٹھا ہوگا یا 4 دوستوں میں بیٹھا ہوگا، اس کے علاوہ تو پانچوں کو کیفیت نہیں. تو اشارہ یہ کر دیا کہ یہ تمہاری زندگی کی چاروں کیفیتوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تب کامیابی ہے. اگر کسی لمحے بھی تو اللہ سے غافل ہو گئے تو پھر وہ تو سب سے بڑا وہی ہے. اور یہ سارے نقشے ہیں جو ہمیں نظر آتی، ان کی حقیقتیں نہیں، حقیقت کی بڑائی اس کے پاس ہے. جب اس کا پڑوس اور ساتھ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، آپ جو ہے دنیا میں معزز ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ تصور، تو 466 دفعہ انسان جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر صبح شام پڑھ رہا ہے. تو یہ کبیر نام بڑا عجیب، بڑا جاندار نام ہے. اور جہاں تک اس کے جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، تاثیر بڑی زبردست ہے کہ میاں بیوی میں باہمی الفت و محبت چاہتا ہے، یا کوئی اور ایسے جائز محبت ہے، 2 بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے ان میں محبت چاہتا ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ ان کے کھانے پینے کے اوپر جو ہے یہ یا کبیر دم کر کے دینا ہے. ماہرین نے تو ایک ہی مرتبہ لکھا ہے، ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. لہٰذا گھر کے اندر سارے بہن بھائی پورا فیملی ایک رہے ماں باپ کے ساتھ، تو جب کھانا جب پکے تو ایک دفعہ بھی یا کبیرو پڑھ کے پھونک دیں، یہ ایک دفعہ ہی کام کرے گا. لیکن پھر بھی چلو آپ تھوڑی سی تعداد بڑھا لیں کہ آپ وہ پڑھنے والا اپنی عدد کے اعتبار سے پڑھ لے، یا 232 مرتبہ جو اس کا عدد ہے. اب ہنڈیا پکڑی کھانا پک 232 مرتبہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، 4 منٹ لگتے ہیں. پڑھ لیا اول آخر 3 مرتبہ دروشی پھونک دیا اور میاں بیوی کو دے دیا. فرمایا کہ 7 دن نہیں گزریں گے آپ مثالی محبت دیکھیں. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. سبحان اللہ. ہاں دنیا کے مسائل ہیں، ہم صحیح لوگوں بات. کے مسائل ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو آمین. کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور آمین. تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے جزاک ہمیشہ. اللہ. آمین.